بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى، اس کی آیت نمبر 37 تک گزشتہ درس میں ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بڑی بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا جو اسلام کے اندر بڑی اہم ہیں اور بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے، مال و دولت، عہدہ، اقتدار، پاور، یہ دنیا کی ریل پیل، یہ دنیاوی نعمتیں، سب کچھ، یہ سب چیزیں فرمایا کہ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی، ناپائیدار زندگی کی جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا یہ سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خَيْرٌ، وہ بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور باقی رہنے والا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو دنیا میں فرمایا یہ دنیاوی نعمتیں، یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ خود دنیاوی زندگی ہی جب یہ ناپائیدار ہے اور جس کا کہ کوئی اعتبار نہیں ہے، کس لمحے یہ ختم ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی نعمتیں بھی ساری انسان کے اگر ساتھ رہیں گی تو جیسے ہی آخری سانس نکلا سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن جو اللہ کے پاس ہے، یعنی نیک اعمال کا ثواب، جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ رسول کی فرما برداری کرتا ہے، فرمایا وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لا کر رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے جو ایمان لا کر رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ یجتنبون، بچتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے۔ تو بڑے گناہ وہ ہیں جن پہ وعید ہے، جن پہ دنیا میں کوئی سزا ملتی ہے، یا جن کی آخرت میں قرآن پاک احادیث مبارکہ میں جن پر وعید سنائی گئی ہے، تو وہ گناہ ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور کبیرہ کی جمع کبائر ہو گئی۔ تو کوئی گناہ چھوٹا بھی ہو، جب اس کو بار بار کیا جائے گا تو پھر وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ معمولی گناہ بھی جب اس پہ اصرار کیا جائے، بار بار کیا جائے، تو پھر وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر رب پر توکل کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب کبھی غضبناک ہوتے ہیں
غصے میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ ویسے تو جب انسان غصے میں نہ ہو تو پھر تو معاف کرنا آسان ہے، لیکن حالت غضب میں اس وقت چونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، تو اس لیے خاص طور پر اس کی تعریف بیان فرمائی کہ ایسا آدمی جو حالت غضب میں بھی اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس وقت وہ معاف کرتا ہے، ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ آگے فرمایا وہ نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ جنہوں نے رب کا حکم مانا، رب کے حکم کی پیروی کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو 4 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جو رب کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے چلتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو جب ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً صدق دل سے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی ان کو دعوت دی گئی ایمان کی تو سچے دل سے انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، والذین استجابوا لربہم، اپنے رب کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے پھر کہ آیت میں تو فرمایا والذین استجابوا لربہم، کہ وہ جو اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں، رب کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اور شان نزول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ تو قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ رب کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اور شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضور نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضور کے حکم پہ انہوں نے عمل کیا، اور قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق اور نائب اکبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا خلیفہ دنیا میں بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام رب کے خلیفہ اور نائب ہیں، لیکن حضور نائب مطلق اور نائب اکبر ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا رب کی بات ماننا ہے، اور حضور کے حکم کی پیروی کرنا رب کے حکم کی پیروی کرنا۔ اس لیے انہوں نے انصار مدینہ نے جب حضور کی بات مانی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے میری بات مانی ہے کہ میرے محبوب میرے نائب ہیں، تو ان کی اطاعت
میری اطاعت، ان کی فرما برداری میری فرما برداری، ان کا حکم ماننا میرا حکم ماننا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کے متعلق یہی فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی فرما برداری کی، رسول کا حکم مانا، اس نے رب کا حکم مانا ہے۔ اسی طرح غزوہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ جب حضور کی بیعت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ رب کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رب کا ہاتھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں کفار پہ کچھ کنکریاں پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں تو آپ نے نہیں پھینکی تھیں لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رب کا ہاتھ، حضور کی بیعت کرنا اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ اور اسی طرح فرمایا یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ حضور سے اپنا ایمان چھپاتے تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے اور کفر دل میں چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو حضور کو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، تو حضور کو تکلیف دی لوگوں نے تو رب نے فرمایا یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ، میں تو آپ کو اس کائنات کا مالک کہوں گا۔ کیوں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، آپ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں اور اس کے نائب مطلق اور نائب اکبر ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب میں بھی تیرا اور میرا سب کچھ تیرا۔ تو حضور کے حکم کی اطاعت انہوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے رب کے حکم کی اطاعت کی ہے۔ آگے دوسرا حکم اس میں یہ ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ اللہ کے نیک بندے، ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز اہم الفرائض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان پہ چیزیں فرض کی ہیں ان میں سب سے اہم فریضہ وہ نماز ہے۔ ویسے حالات کے اعتبار سے کبھی کوئی چیز زیادہ امپارٹنٹ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز، لیکن مطلقاً اگر دیکھا جائے اور عمومی طور پر دیکھا جائے تو نماز جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، دیگر احکام صادر فرمائے، قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی، حضرت جبریل امین کو بھیجا اور حکم دے دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے فرما دو کہ میں نے آپ کی امت پر حج کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، یہ فرض کیا ہے، یہ فرض کیا ہے۔ لیکن جب نماز کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو قرآن پاک کی آیات دے کر نہیں بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں نے آپ کی امت پر نماز فرض کی ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ فرشتوں کی بارات لے جاؤ، میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ رب کی بارگاہ میں حضور لامقام پہ تشریف لے گئے، جب واپس آنے لگے تو رب نے فرمایا کہ محبوب یہ اپنی امت کے لیے میری طرف سے تحفہ لے جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا حضور کی امت کے لیے۔ تو یہ سب سے اہم فریضہ اسی لیے ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پہ اپنے محبوب کو بلا کے اپنی امت کے لیے یہ تحفہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کا بندے سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر اس کی نماز صحیح ہو تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا، اور اگر اس کی نماز فاسد ہو تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اگر اس کے فرض میں کوئی کمی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں دیکھو، میرے بندے کا اگر کوئی نفل ہے تو اس کے فرض میں جو کمی ہے اس کو نفل سے مکمل کیا جائے، یعنی فرائض کی کمی پھر نوافل کے ذریعے سے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح کے 70 نفل ایک فرض کے برابر جو ہیں وہ شمار کیے جائیں گے۔ تو پھر فرمایا باقی عمل بھی اسی طرح ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز جو ہے اس کو اہم الفرائض، یہ سب سے اہم فریضہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر فرض کیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور اس کے شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کو ترک کرنا، یعنی نماز یہ مسلمان اور کافر، مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمدن نماز کو ترک نہ کرو، جان بوجھ کر تم نماز کو نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے آمدن نماز، جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دیا، اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمہ سے وہ نکل گیا۔ تو جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نماز جو ہے اپنے وقت پہ ادا نہ کرنا، اس سے انسان اللہ رسول کے ذمہ سے نکل جاتا ہے۔ ہاں کوئی اگر واقعتاً ایسی شرعی مجبوری ہو گئی جس کی وجہ سے انسان وقت پر نماز ادا نہ کر سکا تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے، ایز سون ایز پاسیبل، سو سن المخلق، وہ اس کی قضا کرے گا۔ جس طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ ایک موقع ایسا آیا کہ جنگ کی اتنی شدت ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 نمازیں جو ہیں وہ مسلسل وہ نہ ادا کر سکے، اتنی جنگ کی شدت ہو گئی۔ تو پھر عشاء کے وقت میں غالباً ظہر عصر یا عصر مغرب جو ہے اس کو ادا کیا اور پھر عشاء کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ تو وہ ایک ایسی شرعی مجبوری آ گئی کہ جس میں وہ نماز ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وقت گزر گیا تو اب وہ معاف ہو گئی، وہ بھی بہرحال ادا کرنی ہوگی، لیکن اس صورت میں وہ آدمی پھر گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بغیر کسی ایسی مجبوری کے بلا وجہ جان بوجھ کر نماز اپنے وقت سے مؤخر کر دیتا ہے تو فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے، یعنی اللہ اور اس کا رسول کا ذمہ اسے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت کی، یعنی 10 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو،
خواہ تم کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلایا جائے۔ تو اب یہ ہے، ایک ہوتا ہے رخصت اور ایک ہوتا ہے عزیمت۔ عام لوگوں کے لیے رخصت ہوتی ہے کہ مجبوری کی حالت میں وہ رخصت پہ عمل کریں، لیکن جو خاص بندگان خدا ہوتے ہیں ان کو عزیمت کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تم کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ تو اب یہ ہے عزیمت۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو قتل کی دھمکی دی جائے، آگ میں جلانے کی دھمکی دی جائے کہ تم کفر کرو، شرک کرو، ورنہ تمہیں آگ میں جلا دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تو اس کے لیے رخصت یہ ہے کہ وہ صرف زبان سے وہ کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان جو ہے بچا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ زبان سے بھی نہ کہے گا اور اپنی جان دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند درجے اور مرتبے عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے عزیمت۔ اور کبھی رخصت پہ عمل کیا جاتا ہے، جس طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، کفار نے پکڑ لیا، پکڑ کے انہوں نے قید کر لیا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے، تمہیں اسی صورت میں جانے دیا جائے گا کہ تم کفریہ کلمات کچھ انہوں نے کہے کہ یہ باتیں کہو تب تم جا سکتے ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مجبوراً جو وہ انہوں نے کہلوایا وہ کہہ دیا۔ جب انہوں نے جو کچھ کہلوایا کہہ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کوئی تو اپنے اہل و عیال چھوڑ کے آیا، کوئی مال و دولت چھوڑ کے آیا، کوئی جائیداد چھوڑ کے آیا، میرے ماں باپ تو رب کے رستے میں جامع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے والد یاسر وہ سب سے پہلے جامع شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، میرے پاس تو کوئی جائیداد تھی نہیں، کچھ مال و دولت چھوڑ کے آئے، میرے پاس مال و دولت نہیں تھا، میرے پاس ایک ہی دولت تھی، وہ بھی کفار نے چھین لی، میرے پاس ایک ایمان تھا، ایمان کی دولت تھی، وہ بھی کافروں نے چھین لی۔ تو لوگ مال و دولت چھوڑ کے آئے، جائیدادیں چھوڑ کے آئے، رشتہ دار چھوڑ کے آئے، میں ایمان کی قربانی دے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھے ایمان دیجیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور اس طرح کفار نے مجھ سے کلمات کفر کہلوائے، تو جب تک میں نے وہ کفریہ کلمات نہیں کہے انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں۔ ان کی شرط یہی تھی کہ یہ کہو گے تب چھوڑیں گے، تو ان کے کہنے پہ میں نے وہ کہہ دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی کیفیت کیا تھی؟ عرض کیا حضور دل میں تو ایمان تھا، جو کچھ کہا وہ صرف زبان سے ان کی ضد کی وجہ سے اور وہاں سے جان چھڑانے کی وجہ سے کہا، دل تو مطمئن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جب دل ایمان سے مطمئن ہو تو صرف مجبوری سے جب کلمہ کفر کہہ دیا تو وہ کافر نہیں ہے، وہ بلکہ مومن ہے۔ تو یہ ہے رخصت جس پہ حضرت عمار بن یاسر نے عمل کیا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جا رہا ہے عزیمت کا کہ خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، تم نے شرک نہیں کرنا ہے، اور فرمایا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس چیز کا حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنا ہے اور ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ لیکن ماں باپ کی فرما برداری رب تبارک و تعالی اور اس کے رسول سنت شریعت کی حد کے اندر ہے، کہ جب ماں باپ کا حکم سنت اور شریعت کی حد کے اندر ہو اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس کو مانا جائے گا، اور اگر
رب رسول کے حکم کے خلاف ماں باپ کوئی حکم دیں گے تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کا حکم جو ہے وہ رب رسول کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اور ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، فرمایا کہ نماز کو عمدن ترک نہ کرو، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر عمدن ترک کیا اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا۔ اور چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ہرگز نہ پیو، کیونکہ شراب نوشی ہر گناہ کی اصل ہے کہ شراب کی وجہ سے جب انسان کی عقل جاتی رہتی ہے تو پھر وہ بہت سے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس لیے فرمایا اس سے بچو۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، اور بہرحال اس میں بھی یہی ہے کہ نماز کو عمدن جان بوجھ کر جو ہے وہ ترک نہیں کرنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے پیارے بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی۔ والذین استجابوا لربہم، جو رب کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے اپنے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورہ سے جو ہے طے ہوتے ہیں۔ اسی لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی ہے سورۃ الشورى۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ بھی ایک خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو مشورہ سے طے کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم صادر فرما دیا، اب اس پہ بہرحال عمل کرنا ہے، اس میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو اوپن معاملات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور نائب اکبر ہونے کے باوجود سنت قائم کرنے کے لیے صحابہ کرام کی مجلس مشاورت جو ہے اس کو منعقد کیا کرتے تھے، اور پھر بحث و تمیز اور غور و خوض کے بعد جو بات بہتر نظر آتی اس کے مطابق عمل کیا جاتا۔ مثلا اس کی مثالیں دیکھیے، اذان، یہ مسئلہ پیش ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح اکٹھا کیا جائے۔ نماز کا وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور جب نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ معاملہ پیش ہوا کہ جی کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا کہ کس طرح، نماز کا حکم تو ہے لیکن نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح اکٹھا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، پھر حضرت عمر فاروق اور ایک دوسرے صحابی انہوں نے خواب کے اندر اس کا یہ طریقہ جو ہے اس کو دکھایا گیا ان کو خواب۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو 2 آدمیوں نے اپنے خواب بیان کیا کہ ہم نے اس طرح یہ کلمات خواب میں سنے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس طرح ایک آدمی بلند آواز سے ان کلمات کو جب پکارے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کا جب معاملہ پیش ہوا، بھئی اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، 70 آدمی تو وہاں مر گئے، 70 جو گرفتار ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، یہ کفر کے سرغنے ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لیا جائے، یا جس طرح بھی جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ کسی بچے کو
پڑھا دیں، جو کچھ نہیں دے سکتے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان قبول کر لے یا ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ ایمان قبول کر لیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے پہ عمل کیا۔ غزوہ احد کا موقع آیا، کافروں کا لشکر حملہ آور ہے، اب کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے؟ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو مشورہ کے بعد یہی طے پایا کہ ٹھیک ہے، ہم باہر نکل کے ان سے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مبارکہ جو ہے وہ قائم کر دی کہ باہمی مشورے کے ذریعے سے ان معاملات کو طے کیا جائے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی ایسی مشکل پیش آتی تو صحابہ کو بلا کر مجلس مشاورت منعقد فرماتے اور بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ فرماتے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس شورا مقرر کی ہوئی تھی جو جلیل القدر صحابہ پر مشتمل تھی، اور تمام ملکی سیاسی جنگی اور قانونی معاملات زیر بحث آتے اور مجلس کے فیصلہ کے مطابق عمل کیا جاتا۔ کسریٰ اور قیصر کے مقابلے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نفس نفیس تشریف لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے اس کو خلاف مصلحت سمجھا اور خود جانے سے روکا، اور آپ کی رائے کے مطابق عمل کیا گیا۔ اس آیت میں اسلامی سیاست کا ایک اہم ترین اصول بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلامی سیاست کا ایک اہم ترین اصول یہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیسا وقت تھا جب ہر طرف ملوکیت اور شخصی آمریت کا بول بالا تھا۔ بادشاہ اور آمر اپنی ساری رعایا اور سارے ملک کے لیے قانون بنانے کے مجاز تھے، لیکن جن کے لیے قانون بنایا جا رہا ہوتا ان کی پسند اور ناپسند، ان کے فائدے اور نقصان کا جائزہ لینا قطعاً ضروری خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس مطلق العنان حکمران کی جو مرضی میں آ جاتا وہی ملک کا قانون قرار پاتا، خواہ اس سے سارا ملک ہی گناہ گوں مشکلات میں گر جائے۔ اسلام نے جہاں زندگی کے ہر شعبے میں قابل قدر دور رس اور انقلابی نوعیت کی تبدیلیاں کی، وہاں سیاسی زندگی کو بھی نئے اصولوں سے آشنا کر دیا۔ ان میں ایک شورائی نظام ہے، یعنی ہر کام جس کا تعلق عوام سے ہو اس کے بارے میں لوگوں سے ضرور صلاح مشورہ کیا جائے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ رعایا کی دل جوئی ہوتی ہے، بلکہ انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اور استبدادی طریقہ کار سے جو مجبوری اور محرومی کی گھٹن قلب و روح کو ڈس رہی ہوتی ہے اس سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ نیز قومی سطح پہ کسی اہم معاملہ کے متعلق فرد واحد کا فیصلہ نافذ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے محدود علم، ناقص تجربہ یا اپنی ذاتی منفعت کے باعث کوئی غلط فیصلہ کر دے جس کا نقصان ساری قوم کو برداشت کرنا پڑے، اور پھر بھی اس کی تلافی ممکن نہ ہو سکے۔ اس لیے مشورہ کا حکم دیا کہ ہر ایک اپنی اپنی قابلیت، تجربہ اور معاملہ فہمی کی صلاحیتوں کے مطابق مشورہ دے، اور اس کی برکت سے منزل مقصود تک رسائی آسان ہو جائے۔ تو یہ اسلام کے اندر ایک بہت اہم یعنی خوبی ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ مشورے سے طے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام نے مشورے کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے صحابہ کرام کے یعنی ان کی مشورہ سے یا ان کی رائے کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے جن کو سب نے قبول کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ زخمی ہوئے اور زندگی کی امید ختم ہو گئی تو آپ نے 6 اصحاب کی ایک مجلس شورا بنا دی کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا اور کون امیر ہوگا۔ پھر انہوں نے عوامی مشورے سے طے کیا اور بالآخر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ ہوا کہ یہ امیر ہوں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو پھر صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ تو یہ اسلام کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ مشورے کے ذریعے سے معاملات کو طے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنے نیک بندوں کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو مشورے کے ذریعے سے طے کرتے ہیں۔ چوتھی چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو وہ اس پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاتے، صرف اپنی ذات پہ نہیں خرچ کرتے بلکہ رب کی رضا کے لیے رب کے رستے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو رب کی رضا کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ تو ہے ہر مالدار، ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے۔ 2.5% جو ہے وہ تو جتنی بھی رقم اس کے پاس جمع ہے، اسی طرح سونا چاندی مال تجارت وغیرہ، اس کا 2.5% زکوٰۃ جو ہے فرض ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہیں ضرورت مندوں، حاجت مندوں کو دینا، اپنے رشتہ داروں اور جن کے وہ کفیل ہے یا جن کی اس کے ذمہ، جن کی پرورش اور جن کے اخراجات اس کے ذمہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہاں ایک اور چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ شروع میں پہلی جو ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی یہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہاں بھی تو قرآن پاک میں یہی ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان سارے کا سارا رب کی راہ میں دے دے اور خود وہ جو ہے وہ کنگال ہو کر بیٹھ جائے، یہ بھی چیز جو ہے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی وہ جائز طریقے سے خرچ کرے لیکن رب کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ ہاں یہ جو ہے یہ درجہ اور مرتبہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کا ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ رب کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ خود اگر وہ یہ کرے بھی تو ہو سکتا ہے اس کے گھر والے وہ اس درجے پہ نہ ہوں کہ وہ اس پہ صبر کر سکیں۔ تو اس لیے عام یہی حکم ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے طریقے سے اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا ہے اور رب کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، لیکن وہ اللہ والے ہیں کہ جن کا پورا خاندان ہی اس درجے پہ فائز ہے کہ وہ یعنی رب کی رضا کے لیے راضی بے رضا ہیں اور کوئی شکوہ اور شکایت کا کلمہ زبان پہ نہیں لاتے، یہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اہل خاندان کا ہی جو ہے ان کا درجہ مرتبہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا اس درجے کو نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے عام لوگوں کو یہی حکم ہے کہ وہ جو کچھ رب نے دیا ہے رب کی راہ میں بھی خرچ کریں اور اپنی ذات کے لیے بھی خرچ کریں، اپنی ضرورتوں کے لیے اس کو بچا کر بھی رکھیں۔ آگے فرمایا والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، کہ جب ان کو ان کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے تو پھر وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ پیچھے یہ فرمایا تھا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی عام حالات میں معاف کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن حالت غضب میں معاف کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے پیاروں کی نشانی یہ ہے کہ اس حالت میں بھی وہ معاف کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا
کہ جب ان کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ یہاں تک اپنی ذات کا معاملہ ہے، تو اپنی ذات کے معاملے میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا کہ حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا بلکہ معاف فرما دیا، لیکن جب قوم کا معاملہ آ جائے، رب کے احکام کا، حدود کا معاملہ آ جائے، تو اس وقت کوئی روح رعایت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب بغاوت کی جائے مسلمان قوم کے خلاف تو پھر ان کی سرکوبی کرنا، یہ جو ہے اس کا حکم دیا گیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بنیادی خوبیوں سے توصیف فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار ظاہر کرنے کو از حد ناپسند کرتے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آیت پہلی آیت کے مخالف ہے جس میں غفران ان کی صفت بیان کی ہے، یعنی پہلے یہ بیان کیا کہ وہ معاف کرتے ہیں، تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ جس میں معاف کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عاجز اور درماندہ سے عفو و درگزر کرنا بہتر ہے، یعنی جو عاجز ہے اس کو معاف کرنا بہتر ہے، اور مد مقابل دشمن سے انتقام لینا عین حکمت ہے۔ کمزور سے حلم، یعنی جو کمزور ہے اس سے بردباری کا مظاہرہ کرنا یہ تو محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور زبردست حلم یہ مذموم ہے، یہ برا ہے، کیونکہ اس طرح وہ ظلم کرنے اور زیادتی کرنے پر جری ہو جائے گا اور بہادر ہو جائے گا، کیونکہ عربی کا یہ ایک شعر ہے، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان اکرمت اللعیم تمردا، کہ اگر کسی شریف آدمی کی تو عزت کرے گا تو گویا تو اس کا مالک بن گیا، وہ تیرا احترام کرے گا، تیری ریسپیکٹ کرے گا، لیکن اگر کمینے آدمی کی عزت کرے گا تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے گا، وہ کہے گا ہاں میں ہے اس کا، بلی اس کو چاہیے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو ہے دونوں چیزوں کا الگ الگ محل ہے۔ اور دوسرا بھی اسی طرح ایک شعر ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں تلوار استعمال کرنا چاہیے وہاں سخاوت سے کام لینا نقصان دہ ہے، اور جس طرح سخاوت کا موقع ہے وہاں تلوار استعمال کرنا یہ بھی خطرناک ہے، کہ دونوں کا الگ الگ محل ہے۔ آگے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کی جزا اسی کی مثل برائی ہے۔ اب یہ برائی کی جو جزا ہے وہ برائی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے اس کو برائی کہا گیا ہے، ورنہ اس کی جو سزا دی جا رہی ہے وہ برائی نہیں ہوتی۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی حضرت پیر کرم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کیونکہ ظالم سے انتقام لینے کو مستحسن قرار دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ انتقام لینے والا حد سے تجاوز کر جائے اور کل کا مظلوم جوش انتقام میں خود ظالم بن جائے، اس لیے فوراً متنبہ کر دیا کہ انتقام میں بھی انصاف کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جتنی زیادتی کسی نے تم پر کی ہے اتنی ہی زیادتی تم اس پر کر سکتے ہو۔ انتقام کی اجازت سے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اب اسے کھلی چھٹی مل گئی ہے، جس طرح چاہے وہ اپنے دل کی بڑاس نکال سکتا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ انتقام یا کسی کو سزا دینا اس میں بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ اس حد کے اندر رہ کے تم جو ہے یہ کام کر سکتے ہو۔ انہ لا یحب الظالمین، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، پس جس نے بدلہ لیا بعد اس پر ظلم، یعنی جس پہ ظلم ہوا اور اس نے اس ظلم کا بدلہ لیا، ان پہ کوئی سبیل، کوئی رستہ، یعنی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ،
آبجیکشن ان پہ ہے، اعتراض ان پہ ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، بغیر الحق، بغیر حق کے، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ بہت ہمت اور عزم کا کام ہے۔ تو اب ساری بات آخر میں نتیجہ یہی نکلا کہ ٹھیک ہے اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم کا بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن سب سے پسندیدہ بات آخر میں یہی فرمائی کہ صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا حصہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ عزم اور یہ حوصلہ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے احادیث مبارکہ میں اس چیز کی جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا۔ اس کی ندا کیا ہوگی کہ اہل فضل کھڑے ہو جائیں، آواز دی جائے گی فضل والے کھڑے ہو جائیں، پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ راستے میں ان کو فرشتے ملیں گے اور کہیں گے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے ہی جنت کی طرف جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو؟ یعنی ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا اور تم لوگ اس سے پہلے ہی جنت کی طرف جا رہے ہو، کون لوگ ہو تم؟ وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے جب کوئی ہم سے جاہلانہ بات کرتا تو ہم بردباری سے کام لیتے تھے، اور جب کوئی ہم پر ظلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے تھے، اور جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا تو ہم معاف کر دیتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا خوب اجر ہے۔ تو یہ ہے سارے معاملات کے بعد آخر میں یہی فرمایا کہ صبر کر کے کسی کو معاف کر دینا یہ ہر کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ خاص ان کے لیے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور ان کی پھر خصوصیت یہ ہے کیونکہ یہ جتنا مشکل کام ہے اتنا ہی اس کا درجہ اور مرتبہ بھی بلند ہے کہ کوئی آدمی کسی سے بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کو معاف کر دیا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن ابھی حساب کتاب بھی نہیں ہے تو ان کو پہلے ہی کہہ دیا جائے گا بھائی ٹھیک ہے تم جنت میں چلے جاؤ، ان کو جنت میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے تم جنت میں چلے جاؤ، نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا خوب اجر ہے۔ پھر فرمایا اس میں پھر ایک منادی ندا کرے گا، صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں، پھر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف چلے جاؤ۔ ان کو راستے میں فرشتے ملیں گے، ان سے بھی اسی طرح مکالمہ ہوگا، یعنی فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا، تم حساب سے پہلے ہی جنت کی طرف جا رہے ہو، کون لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے کس چیز پر صبر کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشقت پر صبر کیا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جو تکلیف آئی ہم نے اس کو برداشت کیا، تکلیف اٹھا لی لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ چھوڑی، تکلیف اور مشقت کو اٹھا کے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے اچھا تم نے کیا صبر کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشقت پر صبر کیا، اور ہم صبر کر کے اللہ کی معصیت سے بچے، یعنی نافرمانی کے کام سے بچنے کے لیے بھی ہم نے، نافرمانی کے کام سے بچنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے
کہ نفس و شیطان انسان کو فوراً لے جاتے ہیں، بھئی چلو وہاں کھیل تماشا ہے، نافرمانی کا کام ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، کوئی نیکی کا کام ہو وہاں کچھ خرچہ نہیں ہے، لیکن ادھر جانے کے لیے انسان کے دل میں 100 خیالات آتے ہیں، یہ کام ہے، وہ کام ہے، فلاں ہے، یوں ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اور جب کوئی نافرمانی کا کام ہوتا ہے تو لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، وہاں کوئی پھر مصروفیت بھی نہیں ہوتی، نہ انسان کو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم میں سردی میں کھڑا رہا ہوں، کتنا ٹائم گرمی میں کھڑا رہا ہوں، اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ تو معصیت سے بچنا بھی جو ہے، جس طرح نیکی کا کام کرنا یہ مشکل ہے، اسی طرح گناہ کے کام سے بچنا یہ بھی مشکل ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک تو اللہ کی عبادت، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشقت پر صبر کیا، اور ہم صبر کر کے اللہ کی معصیت سے بچے۔ فرشتے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نیک عمل کرنے والوں کا کیا خوب اجر ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک منادی ندا کرے گا کہ اللہ کے گھر کے پڑوسی کھڑے ہو جائیں۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ بہت کم ہوں گے، ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف چلو۔ راستے میں ان کو فرشتے ملیں گے، ان سے اسی طرح مکالمہ ہوگا، یعنی یہی بات چیت ہوگی کہ تم کہاں جا رہے ہو، وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا، تم پہلے ہی جنت میں کیسے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم یعنی اللہ کے پڑوسی ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کس سبب سے اللہ کے پڑوسی ہو؟ وہ کہیں گے ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے لوگوں سے ملتے تھے، ہم اللہ کی رضا کے لیے مجلس میں شریک ہوتے تھے، ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نیک عمل کرنے والوں کا کیا خوب اجر ہے۔ تو اس میں بھی اہل فضل ان کو فرمایا گیا کہ جو کسی تکلیف اور مصیبت پہ معاف کرتے ہیں، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ ضبط کر کے اس کا گھونٹ پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ پسند نہیں ہے۔ پانی کے گھونٹ تو آدمی پیتا ہی ہے، غصے کا گھونٹ پی جانا، فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گھونٹ پسند نہیں ہے۔ یا جو شخص مصیبت کے وقت صبر کا گھونٹ پیتا ہے، اور اللہ کے خوف سے جس شخص کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں ہے۔ یا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی لغزش کو معاف کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زبان پر قابو رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اور جس نے اپنے غصہ کو روکا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کرے گا، یعنی اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک منادی 2 بار ندا کرے گا، جس شخص کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جس شخص نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہوگا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یعنی اس میں آگے پھر قرآن پاک کا یہ حوالہ اسی آیت کا دیا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، اصلاح کی، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو اس کا حوالہ دے کے فرمایا
کہ جس شخص کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو جس شخص نے بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہوگا وہ اٹھ کر کھڑا ہوگا، یعنی وہ ان میں سے شمار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے معاف کر دے وہ سب سے زیادہ میرے بندوں سے عزت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو اہل ایمان کی خصوصیت بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔